صدق سے میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MTA انٹرنیشنل کے پروگرام حصار عافیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار۔ حصار عافیت کے ان پروگراموں میں ہم ان مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ آپ کی قربت میں رہ کے خدمت دین کی سعادت مل رہی ہے، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں برکات خلافت کے موضوع پر۔ ہماری آج کی اس نشست کے خصوصی مہمان جو ہیں وہ آپ سب کے جانے پہچانے ہیں۔ آپ صدر خدام الاحمدیہ UK رہ چکے ہیں، صدر انصار اللہ UK رہ چکے ہیں، اور چیئرمین MTA انٹرنیشنل کے طور پر بھی خدمات کا اعزاز رہا آپ کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم رفیق احمد حیات صاحب، امیر جماعت احمدیہ UK۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہماری درخواست کو آپ نے قبول فرمایا۔ آج آپ کی بڑی مصروفیات تھیں، حضور سے ملاقات بھی تھی اور بھی کچھ مصروفیات تھیں، لیکن آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ امیر صاحب، خلیفۃ المسیح کی جو ذات ہے، امام وقت کی جو ذات ہے، افراد جماعت کے لیے وہ ایک بڑی مقناطیسی کشش رکھتی ہے، اور جہاں پہ حضور ہوتے ہیں یقیناً پوری دنیا کے جو احمدی ہیں ان کی ساری توجہ، ساری محبتیں وہاں پہ منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو 1984 میں یہ تو ہم جانتے ہیں جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تشریف لاتے ہیں تو ایک برکات کا، ترقیات کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امیر صاحب، آپ نے حضور کے آنے سے پہلے کا وقت بھی دیکھا ہوا ہے فضل مسجد کا، تو کچھ ان دنوں کا حوال ہمیں بتائیے۔ ضرور، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ بلایا۔ ایک تھوڑی سے میں وضاحت کر دوں کہ میں اردو زبان میں کئی دفعہ الفاظ میرے لیے کئی مشکل ہو جاتے ہیں، سو اس سے میرے لیے کئی دفعہ ساری چیز بیان کرنی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ جس حد تک میں کر سکوں انشاءاللہ میں کروں گا۔ میں اپنی والدین کے ساتھ 1968 میں اس ملک میں تھا۔ اس وقت بہت چھوٹی سی جماعت تھی، یہاں چند فیملیز تھیں، اور اس وقت ہمارے پاس 2 گھر ہوتے تھے، 61 اور 63 میلروز روڈ، اور مسجد فضل ہوتی تھی، اور بیچ میں جہاں اس وقت ہماری محمود ہال وغیرہ کا کمپلیکس ہے، یہ باغیچے ہوتے تھے، فروٹ گارڈنز ہوتے تھے، یہاں ایپلز، پیئرز اور بہت اچھے پھل لگتے ہوتے تھے۔ تو اس وقت یہ حالات تھا کہ ٹھنڈ بہت ہوتی تھی، جون جولائی تک کئی دفعہ برف پڑ جاتی تھی۔ اچھا۔ اور اس وقت یہ تھا کہ کیونکہ جماعت چھوٹی تھی، مسجد کی ہیٹنگ سسٹم بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تو ہم ویک ڈیز میں تو وہاں 61 میلروز روڈ میں ہی وہاں ہی نماز ہوتی تھی ان کی بیٹھک میں، اور پھر نیچے ایک ہوتی تھی، ایک کچن ہوتی تھی اور ڈائننگ روم ہوتا تھا، وہیں ہم جا کے ٹیبل ٹینس کھیلنا، ہمارے آ جاتے تھے ینگ کچھ خدام، تو ہم نے سب نے مل کے وہی ٹائم بہت گزارا۔ تو
یہ بھی ہوتا تھا کہ جمعے کے دن جب مسجد کھلتی تھی تو مسجد میں پردہ ڈال کے مرد آگے اور عورتیں پیچھے ہوتی تھیں. اب آپ جانتے ہیں کہ کتنی چھوٹی سی مسجد ہے, 100 فل کیپیسٹی تقریباً 125 ہے. تو اس وقت یہ حالات تھے جماعت کے. لیکن آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے امیگریشن کی ہوئی تھوڑی پہلے, اس وقت افریقہ سے لوگ آنے شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ جماعت بڑھتی گئی. پھر جب خلیفہ ثالث رحمہ اللہ یہاں تشریف لے کے آئے, انہوں نے دیکھا کہ جماعت کی ضروریات بڑھی. اس وقت صرف مسجد فضل ہی تھی ہمارے پاس, اور کوئی اور سینٹر نہیں تھا, بس یہی تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جماعت کی ضروریات بڑھ رہی ہیں, تو انہوں نے پھر امیر صاحب کو کہا کہ آپ یہاں نا 10 سینٹرز بنائیں یو کے میں. اچھا. اور مختلف بڑے بڑے شہر جو تھے نا, برمنگھم, بریڈفرڈ, اسکاٹ لینڈ میں گلاسکو, ہڈرسفیلڈ وغیرہ, یہاں حضور نے کہا کہ یہاں سینٹرز ہونے چاہیے ہمارے. تو اس وقت پھر امیر صاحب ہمارے مولانا مبارک احمد صاحب تھے, انہوں نے پھر پراپرٹیز خریدنی شروع کر دی. ساؤتھ ہال وغیرہ میں کاؤنسلوں میں پراپرٹیز خریدی گئی. تو اس طرح ہماری جماعت بڑھنی شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے. اور اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو سب سے پہلے تو ہماری جماعت شروع ہوئی تھی 4 اسٹار اسٹریٹ ایجور میں, اور وہاں سے پھر اس وقت خلیفہ مسیح ثانی کو پرپوزل گیا کہ ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں. یہ 2 ہوتی تھی, ساؤتھ فیلڈز, یہ فیلڈز ہوتی تھی, کھلی زمین ہوتی تھی, اور نارتھ فیلڈز, یہ 2 کھلے ایریاز ہوتے تھے, مطلب کھیت تھے. ہاں. تو اس وقت پرپوزل گیا کہ یہاں ہمیں زمین اچھی مل رہی ہے تو ہمیں خرید لینی چاہیے. تو کچھ لوگوں نے آبجیکشن کی کہ وہ اتنی دور, وہاں کون جائے گا اتنی دور. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ایک نظام چلانا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی. تو اس وقت خرید لی گئی. اور پھر اب کو علم ہے کہ خلیفہ ثانی نے خود آ کے یہاں اس کی فاؤنڈیشن سٹون رکھا. یہ مسجد کی بہت لمبی ہسٹری ہے, وہ آج کے پروگرام میں تو نہیں ہم کور کر سکتے. جی. اس میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی آئے, اور اس میں جو ایک قابل ذکر چیز ہے کہ جب انڈیا کانگریس میں مسئلے ہو رہے تھے تو حضرت خلیفہ ثانی رحمہ اللہ نے, ہمارے یہاں درد صاحب ہوتے تھے, ان کو کہا کہ وہ ہمارے جو قائد اعظم تھے محمد علی جناح, وہ کانگریس سے فیڈ اپ ہو کے یہاں آگے ہوئے تھے. تو یہاں وہ آ کے اپنے لاء پریکٹس کر رہے تھے. تو حضور نے کہا کہ ان کو بلائیں تو ان کو کوشش کریں کہ وہ واپس آ کے تو مسلمانوں کا کیس آ کے کانگریس میں لڑیں. تو پھر درد صاحب نے ان کو بلایا یہاں, اور ان کے کہنے پہ پھر وہ محمد علی جناح صاحب پھر گئے, اور پھر باقی تو ہسٹری آپ جانتے ہی ہیں. سبحان اللہ. وہ بہت لمبی ہسٹری ہے. جب سر ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور سر ظفر اللہ خان صاحب, اور آپ ان کے ساتھ بھی سب وہ دیکھا ہوا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تو اصل میں ہمارے جو مینٹرز تھے وہ پرٹیکولرلی چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے ہمارے مینٹر, اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی ہیں. وہ ان سے بھی ہم رہنمائی لیتے تھے اپنے ایجوکیشن کے بارے میں, اور مختلف ان سے ایڈوائز لیتے تھے. تو چھوٹی جماعت تھی. اور جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے نا, وہ اچھا یہ جو ہمارا محمود ہال بنا ہے, جی, اس وقت جیسے جماعت بڑھ رہی تھی تو چودھری صاحب نے سوچا کہ اس وقت ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں تو ہمارے پاس ایک کمپلیکس ہونا چاہیے. تو انہوں نے خلیفہ ثالث کو لکھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک کمپلیکس بنے, لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں سارا خرچ اس کا خود اٹھانا چاہتا ہوں. تو اس وقت حضور نے اجازت دے دی. اور اس وقت جماعت کے ریسورسز اتنے کم ہوتے تھے کہ مسجد کے ساتھ والی جو زمین تھی وہ چودھری صاحب کے پاس تھی. تو اس وقت چودھری صاحب نے جماعت کو کہا کہ آپ یہ خرید لیں تو میں اس پیسے سے یہ بنوا لوں گا. تو جماعت کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, تو وہ پھر کسی پرائیویٹ ڈیولپر کو بیچ دی گئی. تو اس سے پھر چودھری صاحب نے یہ محمود ہال کا کنسٹرکشن کروائی.
ماشاء اور یہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر ایک سینٹر بن گیا ساری دنیا کے لیے، اور اس میں یہاں تو بڑی ہسٹورک جگہ ہے، بہت بڑی ہسٹورک جگہ ہے۔ امیر صاحب، ہمارا آپ نے بتایا کہ حضور کی آمد سے پہلے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی آمد سے پہلے یقیناً یہاں پہ بہرحال چھوٹی سی جماعت تھی، اور حضور کے تشریف لاتے ہی یکدم جو ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال ہوا۔ امیر صاحب، گزشتہ پروگرام ہمارا تھا محترم امام عطا المجیب راشد صاحب کا، اور ان سے ہم نے تفصیلی یہ سنا کہ حضور کے آنے سے کیسے ترقیات کا سلسلہ شروع ہوا۔ امیر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں MTA انٹرنیشنل کے حوالے سے، اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملکوں اس کے اسٹوڈیوز ہیں، 7 چینلز ہیں۔ آپ نے امیر صاحب وہ ابتدائی دور دیکھا جب غالباً ایک کمرہ تھا چھوٹا سا اور ایک کیمرہ تھا، کچھ ان دنوں کا ہمیں بتائیے امیر صاحب۔ اچھا، سب سے پہلے تو جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ یہاں آئے ہیں، اس وقت بھی جماعت بہت چھوٹی تھی، اور سب سے جو آپ کے آنے کے بعد جو پہلا ہمارا جلسہ سالانہ ہوا ہے وہ محمود ہال میں پہلے 2 دن محمود ہال میں ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں محمود ہال کی کتنی کیپیسٹی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت کی کتنی مطلب کہ اسٹرینتھ تھی۔ اور جو فائنل ڈے جب حضور نے جلسہ سالانہ ایڈریس کیا ہے وہ ہمارے سربٹن کمیونٹی سینٹر تھا یہاں، وہاں تو وہاں کوئی 1500 مرد تھے اور تقریباً 1500 عورتیں۔ سو آپ کو پتہ ہے جلسے پہ تو ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شامل ہو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تقریباً 3000 کے قریب ہماری تجنید ہوگی UK کی۔ پھر حضور کو یہ تھا کہ اب جماعت کی ضروریات بڑھ رہی ہیں تو ہمیں جلد کوئی اپنی جگہ خرید لینی چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بہت اچھا تحفہ دیا اسلام آباد کی اور اس وقت یہ 25 ایکڑ کی زمین تھی، پرانا سکول تھا، ایک بورڈنگ سکول تھا، لیکن جماعت سوچتی تھی 25 ایکڑ اتنی بڑی زمین ہم کیا کریں گے اتنی زیادہ اتنی بڑی زمین کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا نظام چل رہا تھا، اپنا پلان چل رہا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہونی، اتنی چھوٹی ہو جانی، لیکن اس کی جو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اور پلان تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ کے لیے قصر خلافت بھی وہاں اسٹیبلش کرنا تھا، کہ ساری دنیا کا سینٹر اس کو بنانا تھا۔ تو یہ ہم نہیں اس وقت سمجھ سکتے تھے یہ بات، لیکن دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کے جب نظام چلتا ہے تو پھر کیسے کھلتی جاتی ہیں باتیں اور کیسے پلانز بنتے جاتے ہیں، تو آج اللہ کے فضل سے وہ دنیا کا سینٹر بن گیا۔ اچھا، اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی، کہ مطلب کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جماعت کی کیا پوزیشن تھی۔ ہمارے اس وقت میں سیکٹری تبلیغ تھا، تو ہم نے ایک آرگنائز کیا، ساؤتھ لائن کالج تھا، وہاں ہم نے ایک ریلیجس فاؤنڈرز ڈے فنکشن آرگنائز کیا، تو ہم نے مختلف مذہب کے لیڈروں کو بلایا، تو ہم نے بونزوت کے میئر کو بھی انویٹیشن بھیجی، تو جب اس نے میئر نے ہماری انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا، ہم تو جیسے سبحان اللہ، یہ تو ہم نے ورلڈ ریکارڈ میں کام کر لیا کہ میئر آ رہا ہے، ہمارا بہت بڑی کامیابی جی۔ وہاں سے ہم بیسکلی شروع ہوئے، اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ خلافت کی برکتیں کہاں سے کہاں ہمیں لے گئی۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک میئر کیا، ہمارے میئرز کی لائن لگی ہوتی ہے، ورلڈ لیڈرز کی لائن لگی ہوتی ہے، پولیٹیشینز کیا، مطلب کہ اکیڈیمکس کیا، ڈپلومیٹس کیا، سارے کے سارے خلافت کے آتے ہیں اور ان سے آ کے ایڈوائز لے کے جاتے ہیں جی۔ MTA کا یہ تھا کہ اس وقت اب تو اللہ کے فضل سے بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، اس وقت یہ تھا کہ بہت ہی ابتداء تھی ٹیلی ویژن کی اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی اسپیشلی، تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے یہاں جسوال برادران ہوتے تھے، انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت لائسنس وغیرہ بھی لینا تھا سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، تو انہوں نے لائسنس وغیرہ کا آرگنائز کر لیا۔ کچھ شروع میں تو انہوں نے جب ٹرانسمیشن شروع کی تو وہ ٹیلی فون کے اوپر
خطبہ جمعہ جو تھا نا وہ جرمنی وغیرہ اور دوسرے ملکوں کو ٹیلی فون کے اوپر سنایا جاتا تھا جب ابتدا ہوئی. اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ٹائم مل گیا کہ تھوڑے 3 گھنٹے ویکینڈ پہ ہمیں مل گیا ٹائم, تو ایک ہم نے ٹرانسمیشن کی وین خرید لی. تو اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو وغیرہ تو ہے نہیں تھا, تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا محمود ہال کے ایک سائڈ پہ. تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور ہم یہ کمرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے کہتے کچھ خدا کا خوف کریں, یہ تو آپ کے امیر صاحب کا انہوں نے سوچا ہوا اپنا آفس بنانا. یا اس وقت ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہمارے پیچھے کیبنز پڑے ہوئے تھے. کیبنز میں امیر صاحب کا آفس تھا, ایک خدام الانبیاء کا آفس تھا, ایک افسر جلسہ ثنا کا آفس تھا, اور ایک انصار اللہ کا پوٹا کیبنز میں. تو امیر صاحب نے اپنا آفس بنانا تھا. تو میں امیر صاحب کے پاس گیا تو امیر صاحب کہتے نہیں ایم ٹی اے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم ٹی اے, تو بڑا کمرہ تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ چھوٹا سا کمرہ. بالکل چھوٹا. اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ حضور آ کے وہاں بیٹھ کے اپنا جو بھی خطاب کرنا ہوتا تھا کر لیتے تھے. تو اس کے بعد 2 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے تھے اور جو ہم نے بننے ہوتے تھے. تو اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ ہم نے ری آرگنائز کر کے لوگوں کو بٹھانا ہوتا تھا. 4-5 سے زیادہ لوگ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے, مگر چیئرز لگانی, ٹیبل لگانا. تو ہم نا کیمرے کو کہتے تھے تم ایک سائڈ پہ فوکس کرو, جو پریزنٹر ہے وہ پریزنٹر کہتے بولتے رہنا جتنی دیر ہم وہ کمرے کو ری آرگنائز نہیں کر لیتے. اللہ اکبر. تو وہاں سے ہماری افتتاح ہوئی تھی یہ پراپر. تو اس سے پہلے جب قادیان کا 91 کا جلسہ تھا, وہاں سے بھی وہاں ریکارڈ ہوا تھا, مگر وہاں سے وایا فون ٹرانسمیشن ہوئی تھی, مگر باقی ریکارڈنگ وغیرہ ایم ٹی اے کی شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد ہوا کہ ہمیں حضور نے ایک دن مجھے بلایا, کہتے کہ آپ کو ایک خوشخبری سنانی چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور. کہتے میں جا رہا ہوں موریشیس, تو موریشیس سے جا کے نا میں نے اعلان کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے 12 گھنٹے ڈیلی ٹرانسمیشن شروع کر رہے ہیں. تو مگر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نا وہ جو 12 گھنٹے کا پروگرام ہے نا وہ پراپرلی ٹیپس بنانی ہے اس کی, اور اس میں دن کے شروع میں آپ نے تلاوت سے شروع کرنا ہے, پھر نظم وغیرہ, پھر کوئی پروگرام. تو اس وقت ہمارے پاس یہ VCR ٹیپس ہوتی تھی اس کے اوپر. تو ہمارے پاس کیونکہ کوئی زیادہ کچھ ہے بھی نہیں تھا, مٹیریل نہیں تھا, تو وہ کافی مشکل کام تھا. ہمارے پاس نہ ہی اکوپمنٹ تھی نہ کچھ, لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے خدام آگے ساتھ, اور انہوں نے دن رات لگا کے, تو حضور کے آنے سے پہلے ہم نے 1 مہینے کی پوری ٹرانسمیشن کی تیاری کر لی. اب ایک وہ ٹیپ بنانے کے لیے ہمیں تقریباً 23-25 گھنٹے لگتے تھے. اور اسے کیا کہتے ہیں وہ, کیونکہ آپ دیکھیں نا VCR کا تھا, وہ آج کل تو ساری ٹیکنالوجی کمپیوٹر کے اوپر ہے. بالکل. اس وقت تو تھوڑی سی بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو ٹھیک کرنے کے میں بہت مشکل ہوتا تھا, اور ان کو پہلے دیکھنا پڑتا تھا پروگرام سارا لگا کے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور صرف اس کو پھر کاپی کرنے کے لیے 3 گھنٹے لگتے تھے, 3 گھنٹے کی ٹیپ. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو وہ ٹیم نے دن رات کام کیا تو شروع ہو گیا سلسلہ وہاں سے. الحمدللہ. اور امیر صاحب ان دنوں کی وہ آغاز ہم دیکھتے ہیں, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ممالک میں اسٹوڈیوز ہیں اور 7 ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. امیر صاحب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے, آپ ایک ایسے ملک کے امیر جماعت ہیں جہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں. اب یہاں یہ جو ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ساتھ اس کے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, اور آپ کو حضور کی براہ راست رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے. تو امیر صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں UK میں حضور کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کیسے ترقیات کا سلسلہ جاری ہے؟ حضور خلیفہ خامس طالب نصری جب آئے ہیں اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے جماعت کافی آگے بڑھ رہی ہے, لیکن انہیں ایک احساس ہوا کہ ابھی جو ہے نا یہاں کے UK میں لوگوں کو جماعت کا پراپر تعارف نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو حضور نے دیکھے خلافت کی کیا برکتیں ہوتی ہیں کہ حضور نے ایک اسکیم شروع کی کہ آپ نے ہر ایک گھر میں جا کے لیفلٹ کیمپین شروع کریں جدھر جماعت کو انٹروڈیوس کروائیں.
تو اس وقت شروع میں ہم نے یہ بہت آرگنائز طریقے سے پروگرام شروع کیا، گھر گھر گئے، سارے ملک کو ڈیوائیڈ کیا گیا حلقوں میں سارا کچھ، اور ہر سال ہم تقریباً 1-2 ملین لیفلیٹس گھروں میں دینے شروع کر دیے۔ ادھر پھر بس کیمپینز بھی شروع ہو گئی، بسوں کے اوپر ہمارے بینرز آنے شروع ہو گئے، اور یہ چیزیں نا ایک BBC کی جرنلسٹ آئی، کہتی میں ایک دن اپنی بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بس جا رہی ہے، تو میں نے اس کے اوپر دیکھا لو فار آل ہیٹڈ فار نان، کہتی مجھے بہت پسند آیا بینر، تو میں نے کہا میں پتہ کروں، تو اس نے پھر آ کے پھر انٹرویو کیا اور ساری مطلب کہ BBC نے نیوز دی کہ ہمارے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے وہ ایک ایسا انٹروڈکشن ہوا UK میں کہ گھر گھر میں ہمارا انٹروڈکشن ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہمارے حضور کے ہدایت پہ اوپر ہم نے یہاں پیس کانفرنس شروع کر دی اسی بیت الفتوح میں، ہاؤس آف وکٹریز میں، اور وہ شروع میں اللہ کے فضل سے یہاں ہم نے دیکھا کہ UK کے میئرز کیا اور پولیٹیشینز کیا سب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا ایک جماعت ہے، کیونکہ انٹروڈکشن ہو چکا تھا اس وقت جماعت کا۔ اس میں پھر اب یہ جو تھے ہمارے باہر کے جو کانٹیکٹس وغیرہ تھے، ان کو پھر کیسے مطلب کہ ساتھ لے کے آنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نے ہاؤس آف پارلیمنٹ UK میں فنکشن کیے، اور جب حضور وہاں گئے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ کمرہ بھر گیا لوگوں سے، MP سے، اور سب حضور کو سننے آئے وہاں۔ اچھا، تو ان کو بہت پسند آیا جو حضور نے کہا ان کو۔ پھر اس کے بعد ہمیں موقع ملا کہ یورپین پارلیمنٹ میں بھی حضور کی ہونی چاہیے پریزنٹیشن۔ جب حضور آئے ہیں آڈیٹوریم میں، وہ بھرا ہوا تھا، اور ہمیں پتہ لگا کہ جو MEPs اس وقت پاکستان کی فارن منسٹر آئی ہوئی تھی مسز خر، تو اس کی کچھ میٹنگز تھی MEPs کے ساتھ، انہوں نے وہ میٹنگز ڈیلے کر کے وہ حضور کا خطاب سننے آ گئے، اور ان کو پاکستان ایمبیسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ خلافت کی ایک ایسی اٹریکشن ہے جس کا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جتنے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالے۔ تو اس فنکشن میں پھر جو پریزیڈنٹ تھا یورپین یونین کا، حالانکہ وہ میں نہیں جانتا تھا، وہ بھی آیا، اور ہال بھرا ہوا تھا MEP سے، اور انہوں نے حضور کا خطاب بہت پیار سے سنا اور بہت اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس میں بہت مطلب کہ اچھے کامنٹس لوگوں نے دیے حضور کی تقریر کے اوپر۔ سو یہ ایک سلسلہ جو شروع ہو چکا تھا، یہ پھر بڑھتا گیا، پھر کانگریس میں بھی حضور نے خطاب کیے، پھر اگین سینٹینری میں حضور نے آ کے پھر UK پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کیا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا نا، اس کے ساتھ پھر حضور نے ہمیں ہدایت کی کہ ہمارے یہاں پیس کانفرنسز کو شروع کریں، کیونکہ حضور کی مین فوکس جو تھا نا وہ تھا کہ حضور کا نام یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے ان کو مین آف پیس کا خطاب دیا ہوا۔ اچھا، جو یہ ہاں جی، اچھا، مین آف پیس۔ تو حضور نے بیسکلی یہاں آ کے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، اس میں یہ خوبی تھی کہ حضور یہ جب پولیٹیشینز آتے تھے ان کو بہت بلنٹلی ان کو بتاتے تھے کہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ نیوکلیئر وار بھی کا امکان ہے۔ اور وہی پولیٹیشینز، اس میں ہمارے آج کل کے پرائم منسٹر بورس جانسن صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بہت مطلب بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ہمارے، وہ ان کانفرنسز میں آتے تھے، اور وہ آ کے آرام سے بہت تسلی سے حضور کا خطاب سنتے تھے اور ادھر سے ہدایت لے کے جاتے تھے۔ اور کچھ پولیٹیشینز تو کہتے تھے کہ ہم پرائیویٹلی حضور سے مل کے حضور سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے اپنے کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اب اور بھی یہاں بہت لیڈرز ہیں، جی، ریلیجس لیڈرز،
لیکن ہم تو چھوٹی سی جماعت ہیں. انفیکٹ میں کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جو ہماری یہاں مسلمان کمیونٹی یو کے میں ہے وہ 3.5 ملین کے قریب ہے, اور ہم تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے, اس کے دیکھا جائے تو 30-35 ہزار ہماری تجنید. تو لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ان کے فنکشنز دیکھ لیں اور یہاں دیکھ لیں کہ جدہ خلافت ہوتی ہے, آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. یہاں لائن لگی ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جو بڑے بڑے لیڈرز آتے ہیں ان کو ٹائم دیں کہ آپ آ کے کچھ ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ کہہ سکیں. بالکل ایسا ہے. جلسوں پہ ہمیں بالکل یہ مناظر دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان یقیناً کو کہتے ہیں 2 منٹ سے زیادہ آپ نے بات نہیں کرنی. جی, اور یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے محبت ڈالتا ہے کہ وہ آ کے حضور کی جو رہنمائی ہے وہ حاصل کرنا وہ بڑی اپنے لیے ایک برکت کا باعث سمجھتے ہیں. امیر صاحب, ایک آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاک سر یہ پوچھنا چاہے گا, ہمارے جو پیارے حضور ہیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر جی, اگر ہم آپ کے شب و روز دیکھتے ہیں, اور بلکہ یہ سوال ہم اپنے سب مہمانوں سے پوچھتے ہیں, اگر ہم حضور کے شب و روز دیکھتے ہیں تو حضور کی جو مصروفیات ہیں وہ دیکھ کے ہی ہم حیران رہ جاتے ہیں. ایک دفعہ خاکسار کو محترم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا تو حضور کی جو ایک دن کی مصروفیت ہے وہ دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے لمحہ لمحہ جو ہے وہ حضور نے افراد جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے, عبادت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. امیر صاحب, ہم جو افراد جماعت ہیں وہ کیسے اپنی محبتوں کا, چاہتوں کا, اطاعت کا اظہار کریں اور کیسے خلیفہ وقت کے بہترین مددگار ہم بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کے ساتھ حضور کی مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں خلافت دی ہے اور ہم اس سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ وقت کو صحت والی لمبی عمر عطا کریں, آمین, کہ وہ اپنے کام, مطلب کہ صحت ہوتی ہے تو کام ہو سکتے ہیں, تو اپنے کام وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بزی ہے. آج بھی صبح میری ملاقات تھی, لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی, اور وہ صرف یو کے مسئلے تو نہیں, وہ ساری دنیا کے 210 ملک جو ہیں سب کے جو ہیں مسئلے خلیفہ وقت ہی حل کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتنی تنظیمیں بن چکی ہیں, خدام, انصار, لجنہ, اور ہر ایک کو ہدایت دینی, ہر ایک کو ڈائریکشن دینی. میں کہتا ہوں صرف دن میں 5 دفعہ نماز پڑھانی کچھ لوگوں کے بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ 5 دفعہ نماز پڑھاتے ہیں, لیکن وہ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, جمعے بھی دیتے ہیں. میں تو کئی دفعہ ہنستا تھا, حضور کئی دفعہ جلسے کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے نا, تو میں نے ایک چھوٹی سی تقریر کرنی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی, تو مجھے مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ یہ تقریر تیار کرنی ہے. تو میں کئی دفعہ حضور کو جاتا تھا تو میں کہتا حضور آپ نے کر لی؟ کہتے نہیں میں نے تو ابھی سوچا بھی نہیں, اور جلسے کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فضل ہی ہے. ہر جمعے آ کے جو جمعہ دینا یہ بہت بڑی مطلب کہ, اور اس کے علاوہ جو صبح سے لے کے رات کے 11 بجے تک کئی دفعہ حضور آفس میں ہوتے ہیں, اور جو ڈاک آج کل اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جیسے جماعت بڑھی ہے ڈاک بھی بڑھے گی, مسئلے بھی بڑھیں گے, لوگ حضور کو دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں, اپنے مسئلے بتاتے ہیں, پرائیویٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں, دفتری ملاقاتیں ہوتی ہیں, حضور کو تقریریں لکھنی ہیں, پھر لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے. ہماری مختلف تنظیمیں ہیں جیسے IEEE, ہیومینٹی فرسٹ, پین ایم, مطلب کہ اتنی اور تنظیمیں ہیں جماعت میں. اور اب کووڈ کے دوران حضور نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا جو ورچوئل ملاقات کا, اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ دنیا بھر کے جو لوگ پہلے نہیں حضور کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کر سکتے تھے, اللہ کے فضل سے اب وہ اس کے سلسلے سے ڈائریکٹ, انفیکٹ آج ہی مجھے کچھ ریکویسٹ میں نے کی کہ حضور آپ دفتری ملاقات کرتے ہیں, ہمارے
ریکویسٹ تو بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہمارے صدران بھی کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ملاقات ہو, تو وہ تو ہر ایک بندہ چاہے گا. جی مجھے یاد ہے کہ جب ہم قادیان کے جلسے پہ گئے نا تو حضور گزر رہے تھے وہاں سے, اور کراؤڈ میں کھڑا تھا, اور میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا, اور حضور نے ہماری ڈائریکشن میں دیکھا نا تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ دیکھو خلیفہ وقت نے میری ڈائریکشن میں دیکھا. سبحان اللہ. اور اس ایک وہ جو ان کی نظر جو اس کے اوپر پڑی ہے وہ ساری زندگی اپنی گزار دے گا کہ خلیفہ وقت نے میری طرف دیکھا تھا. سبحان اللہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ حضور کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے ہیں, وہ جو 1 یا 2 منٹ ان کی ملاقات ہوتی ہے, اس کے جو مزہ ہے وہ ساری عمر اس کو انجوائے کرتے ہیں. یقیناً. اور وہ مطلب کہ ہر وقت دہراتے رہتے ہیں حضور نے یہ کہا, حضور نے یہ پیار کیا بچے کو, یہ کیا وہ کیا, مطلب اتنا لطف لیتے ہیں اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی محبت ڈال دیتا ہے بچپن سے یقیناً خلافت کی, اور اللہ تعالیٰ دلوں اور میں وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے, اور تو کچھ ہے ہی نہیں چیز اس کے علاوہ. تو یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جی صاحب آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا. امیر صاحب اس وقت بہت سے ناظرین سن رہے ہیں, بعض ان میں سے غیر احمدی بھی ہو سکتے ہیں, احمدیوں کی تو یقیناً ایک بڑی تعداد دیکھ رہی ہے. امیر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ خلافت کی اطاعت کیوں ضروری ہے آج دنیا میں؟ اگر امن چاہتے ہیں ہم, ساری دنیا امن چاہتی ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یقیناً اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ خلافت کا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں امیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اس دنیا کی ریفارمیشن کے لیے, اور اس کے بعد خلافت کا نظام شروع ہو چکا ہے, تو یہ الہی نظام ہے. اور اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی خلیفۃ المسیح ہدایت دیتے ہیں وہ صحیح ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دے رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ آپ کو شروع میں سمجھ نہیں آئے گی, لیکن آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے نا اچھی طرح, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضور نے یہ کیوں یہ چیز کہی. دوسری میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, میں بہت پریشان ہوتا ہوں, کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا ہوتا ہے تو بہت مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو میں حضور کے پاس جاتا ہوں, کہتے ہیں اچھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے, کیا یہ تو ایسے کر لو فصل. وہ ان کے کہنے سے ہی نا انسان کی جو ساری جو ہے نا ٹینشن ختم ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا نظام بنایا ہے جو خلافت اور جو جماعت کا ہے, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس خلیفۃ المسیح کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, تو پھر اس وجہ سے اس کی اطاعت کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا اس میں کیا حکمت ہے, لیکن یہ اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی خلیفہ وقت بتا رہے ہیں, تو وہ پھر آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اطاعت آپ کے اوپر لازمی ہو جاتی. تو یہ ایک چیز ہے جو میرے خیال میں ہماری ساری جماعت کو اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے کہ کئی دفعہ جب خلیفہ وقت کچھ کہتے ہیں, آپ کو اگر سمجھ نہ بھی آئے اس وقت, لیکن اس پہ مکمل یقین کر کے اطاعت کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فضل اس میں ڈال دے گا. ہم نے تو اپنی زندگیوں میں دیکھا, یہاں کچھ بھی نہیں تھا, آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھیں نا. مجھے جب بورس جانسن آیا تھا, اس نے آ کے یہ مسجد دیکھی تو کہتے کون سی گورنمنٹ نے آپ کو پیسے دیے تھے؟ ہم نے کہا کوئی گورنمنٹ شیورنٹ نہیں ہے, یہ تو ہمارے غریب لوگوں کے پیسوں سے بنی ہے. لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا رشتہ ہے ایک خلافت کا, نظام کا اور جماعت کا. ایک یونیک سا رشتہ ہے, ایک بہت ہی اہم رشتہ ہے جو لوگ کئی دفعہ باہر کے لوگ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے اس میں فرشتے آ کے اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے برکت ڈالی. اب دیکھو یہاں ہماری چھوٹی سی جماعت ہے,
یہی پروجیکٹ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، بیت الفتوح کا پروجیکٹ، جب آگ لگی تھی تو اس وقت ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا. تو اس وقت حضور نے کہا تھا کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر احمدی لوگ، اس وقت انہوں نے مولویوں نے یہاں کہا تھا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی مسجد کہ ان کا کمپلیکس جل گیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ مسجد بھی جل جاتی. تو اس وقت حضور نے کہا تھا دیکھنا یہاں ہم اتنی خوبصورت جگہ بنائیں گے کہ ہم پھر کہیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کس پیارے طریقے سے اس کو پورا کر رہا ہے. اب بہرحال جو بھی یہ دیکھے گا جب بن جائے گی یہ بلڈنگ، تو وہ دیکھے گا کہ حضور کے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکت ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو کیسے خوبصورت طریقے سے اس کو مینیفیسٹ کیا. تو یہ خلافت کی برکتیں ہیں. یقیناً امیر صاحب. اور مسجد بیت الفتوح کی بات ہو رہی ہے اور آج آپ اتفاق سے موجود بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے جو احمدی ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ قدم قدم پہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی رہنمائی ہے. یہ فرمائیے کہ حضور نے حالیہ کب مسجد کا دورہ فرمایا ہے؟ حضور یہ بس کچھ دیر پہلے ہی، محل چند ہفتے پہلے حضور تشریف لائے اور حضور نے سارا کمپلیکس دے کے ہمیں ہدایت دی، کچھ نئی ہدایت ہمیں دی کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. تو یہ پروجیکٹ سے شروع سے پہلے دن سے جب آرکیٹیکٹس نے اس کو پلان کیا اس پہ حضور نے ہمیں ہدایت دی کہ اس کو یہ کر لو یہ کر لو. اور وہ جو حضور نے ہدایت دی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورتی سے اس کا نتیجے نکل رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی میں نے کہا نا جماعت ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے کے معاملے میں کوئی کبھی کمی پیشی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، ہمیں خود نہیں سمجھ آتی، مگر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور لوگ دیتے جا رہے ہیں. اور دیکھنا انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت چیز بنے گی. اور حضور آ کے جیسے جیسے ہماری رہنمائی کر جاتے ہیں اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی امپرومنٹس ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اور کئی دفعہ ہمیں حضور آ کے کہہ جاتے ہیں اس چیز پہ ذرا دھیان دو. ایک دفعہ حضور کا وزٹ تھا پہلے، تو حضور نے کہا کہ سٹرکچر جو ہے نا یہ اس کو چیک کریں پراپرلی. تو ہم نے پھر کروایا، ٹھیک تھا اللہ کے فضل سے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا کئی دفعہ حضور اس کی نشاندہانی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ لو یہ دیکھ لو. تو اس سے تھرو آؤٹ اور ہر 2-3 ہفتوں کے بعد حضور کو رپورٹ جاتی ہے، پھر حضور اس کے اوپر جو بھی ہدایت دینی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. اور اسی طرح جلسہ سالانہ کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پیارے حضور کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور کیسے حضور ہدایات دیتے ہیں کہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، بالکل کیسے سب کا خیال رکھا جائے. تو امیر صاحب ان دنوں کے کچھ بتائیے. جلسہ سالانہ یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں یہ اب جماعت کا ایک مرکز بن گیا ہوا ہے اور دنیا بھر سے مختلف ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. کچھ ہمارے یہاں تو اب ملکوں کے صدر بھی آتے ہیں اور کچھ مطلب کہ غریب لوگ بھی بیچارے آتے ہیں. جی. تو ایک بہت وسیع ٹائپ کے لوگ یہاں آتے ہیں. تو خلفاء نے ہماری ٹریننگ ادھر ایسے آ کے کی ہے کہ ہر ایک مہمان، یہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں. اور ان کی ہم نے ہر حال ہر ایک جگہ ان کی جو خدمت ہو سکے کرنی ہے. اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں کہ ہمارے خدام لجنہ اور انصار کی اتنی اچھی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں پیار محبت سے مسکراتے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہے. اور رات کے 12 بجے آپ چلے جائیں کھانے وہاں آپ کو دیکھیں گے خدام کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں، گرما گرم آپ کو کھانا دیں گے. صبح چائے کے اسٹال پہ چلے جائیں وہاں آپ کو فوراً چائے مل جائے گی صبح. تو ٹوائلٹس میں آپ لجنہ کے چلے جائیں یا مردوں کے، ہمارے اپنے کوئی بہت کئی دفعہ سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ٹوائلٹ صاف کر رہے ہوتے ہیں. یہ اگر یہ روحانی جماعت نہیں تو اور کچھ نہیں ہو سکتا.
اور مطلب کہ کوئی کسی کو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے، میں کیا دنیائی لحاظ سے میں کیا ہوں. جب ان کو کہہ دیا تم نے یہاں جا کے کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے، بس وہ چپ کر کے وہاں وہ لگ جائیں گے اور پورے دل سے وہ اس میں وہ پوری ہمت سے اپنا کام کریں گے. تو یہ ایک اور روحانی ہے یقیناً. اور یہ سب مناظر جو ہیں میر صاحب، ہم خود بھی اس کے گواہ ہیں کہ کیسے خلیفہ وقت کی محبت میں جو ہیں وہ احباب جو ہیں افراد جماعت اپنا تن من سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میر صاحب، ہمارے پروگرام میں آخر پہ 4-5 منٹ باقی ہیں اور یقیناً یہ گفتگو ایسی ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس پہ بات کرتے ہی جائیں. ہمارے پاس 4 یا 5 منٹ ہیں. میر صاحب، اگر آپ کوئی ایک اور ایمان افروز واقعہ بتانا چاہیں، بلکہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ کچھ جو احباب ہیں ان کے میسیجز بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، کیا کیا ان کے تاثرات ہیں؟ تو آخر پہ اگر کچھ آپ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دو جو ہمارے جو آتے ہیں ہمارے فنکشنز پہ ان کے ایک دو میسیجز پڑھ دیتا ہوں. یہ میسیج ہمارے لارڈ ایرک ایوری جن کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ وائس چیئرمین تھے پارلیمنٹری ہیومن رائٹس گروپ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے گریٹ پریولیج فار می ٹو اٹینڈ دا نیشنل پیس سمپوزیم آف دی آمسیا مسلم کمیونٹی، an event which enables us to come together under the wise leadership of His Holiness and to speak out for the forces of peace and tolerance across the boundaries of politics and religion. اچھا، یہ پھر ایک پیغام ہے ڈیوڈ کیمرن جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھیجا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ your achievements from building London's first mosque in Southfield in 1924 to the phenomenal work you have done in promoting peace across the country. Just last year you celebrated with us the rest of the joyous Diamond Jubilee of Her Majesty the Queen, as well as the amazing success of Britain at Olympics. Indeed, it is events such as those and the communities such as yours that show the world the best of Britain. اچھا، پھر یہ ہمارے ہیں ڈاکٹر لوئیجی ڈی سلوا، یہ وائس پریزیڈنٹ آف ریلیجن آف پیس فار یورپ کے ہیں. دس سمپوزیم واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میٹنگز ان آر کانٹیننٹ، ڈیڈیکیٹڈ ٹو ریفلیکٹ آف رسکس اینڈ کمٹمنٹس ریلیٹڈ ٹو دا کامن گڈ فار ایکسلنس. پھر کہتے ہیں I want to thank you, Your Holiness, in a very special way because listening often to your talks, to your many interventions in many parts of the world, you have not only a promoter, not only a creator of what we badly need today, that is culture of dialogue. You have been the champion of this and you have been an example, and I conclude by witnessing that everywhere in the world I've met Ahmadi communities, not only I felt at home, I must acknowledge the fact that I am not a Muslim, but I felt amongst brothers and sisters, and this is something beautiful, something wonderful, and this is what I experienced tonight here with all of you. And ایسے ایسے آپ دیکھیں. پھر یہ ٹریزا میں لکھتی ہیں یہ ہماری پرائم منسٹر تھی. The symposium is an annual reminder to your community's commitment to promoting peace around the world, as reflected by the theme of your chosen for this year's event, global conflicts and the need for justice. I appreciate the important contribution British Ahmadis are making to our country and warmly commend you for the good work that you're doing to promote justice, tolerance across society. سو اس طرح کے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں میسیجز ملیں گے جو کہ دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تو بہت پیاری بات. اور امیر صاحب، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ کی یہ جو باتیں آپ نے بتائی، جو واقعات بتائے برکات خلافت کے حوالے سے، ہمیں یقین ہے کہ یہ سن کے جو افراد جماعت کے دلوں میں خلافت سے محبت ہے وہ یقیناً اور بھی بڑھے گی. اور یہاں پہ
हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पे जो मुसलमान नहीं हैं लोग, वो हुजूर की रहनुमाई से इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारा और भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मोहब्बतें चाहते हैं जो वो खिलाफत पे निशावर करें और खलीफा वक्त के सच्चे मददगार बने। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सिद्क़ से मेरी तरफ़ आओ इसी में खैर है, सिद्क़ से मेरी तरफ़ आओ इसी में खैर है दरिंदे हर तरफ, मैं आफ़ियत का हूँ हिसार। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा इस खिलाफत की बरकत के हिसार में रखे और हम सब जो हैं वो अपने महबूब इमाम अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ के लिए हर वक्त दुआएं करने वाले हों और आपकी अताअत करने वाले हों। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। हिसार आफ़ियत की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।